الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقارعۃ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیۃ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فطر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذراعًا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال المختلفة ما ان مدحت محمدا بمقالته ولكن مدحت مقالته بمحمد ہزار بار بشویم دہن بمشکو بلا منوس نامت گفتن کمال بھی تو غنی ادھر تو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر گر تو میں بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن
نیست ممکن جز بقرآن زیست، بپندار سعدی کے راہ صفا تمام رفت جز برت اے مصطفیٰ، خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمہ کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی برقبول منو دست و دامان آل رسول۔ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا لگا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان۔ آہ موت کی پرزور آندھی جسم اس سے ٹکرائے گی، ٹوٹ کر یہ عمارت بس خاک میں مل جائے گی۔ ارشاد باری تعالی الحاقہ، ثابت ہونے والی حقیقت پسندانہ چیز، ملحاقہ کیا ہے وہ ثابت ہونے والی، اور آپ کو کس نے بتلایا کیا ہے ملحاقہ؟ جھٹلایا سمود نے اور عاد نے کھٹکھٹانے والی کو، پس بہرحال سمود وہ ہلاک کیے گئے زوردار آواز سے، چیخ سے، اور بہرحال سمود وہ ہلاک کیے گئے تیز آواز سے، چیخ سے، اور عاد وہ ہلاک کیے گئے تیز ہوا آتیہ، تند و تیز ہوا، مسلسل مسلط کی ہم نے ان پر 7 راتیں اور 8 دن جو مسلسل چلتی رہی متواتر۔ بس دیکھے گا تو قوم کو اس میں وہ بچھڑی ہوئی ہے، بچھاڑی ہوئی، گویا کہ وہ تنے ہیں کھجور کے اور ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے۔ سو کیا تجھ کو فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، پس نہیں دیکھیں گا آپ ان کے لیے کوئی باقی رہنے والا۔ اور آیا فرعون اور جو اس سے پہلے والمؤتفکات اور الٹی ہوئی بستیاں بالخاطیہ، بڑے بڑے قصوروار تھی، نافرمانی کی انہوں نے اپنے رب کے نمائندوں کی، پس پکڑا ان کو پکڑنا چڑھائی والا، طاقت والا، مضبوط والی پکڑ۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ، بہرحال جب جوش مارا پانی نے، سوار کیا ہم نے ان کو کشتی میں، تاکہ بنا دے ہم اس کو آپ کے لیے نصیحت، اور وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور یاد رکھنے والے کان، جو اذن واعیہ، اور سنبھالا اس کو کانوں نے جو یاد رکھنے والے، بچانے والے، بچا جاؤ۔ پس جب پھونکا جائے گا سور میں نفخۃ واحدہ، پھونکنا ایک مرتبہ، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اور اٹھا لیا جائے گا زمین کو اور پہاڑوں کو، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، بس کوٹا جائے گا انہیں کوٹنا ایک دفعہ۔ بس اس دن واقع ہونے والی، آسمان پھٹ جائے گا، بس وہ اس دن کمزور ہوگا، وہ آسمان اس دن کمزور ہوگا، اور فرشتے اس کے اطراف میں ہوں گے اور اٹھائیں گے تیرے رب کا عرش کو اپنے اوپر اس دن 8، اس دن پیش کیے جائیں گے، نہیں پوشیدہ ہوگی تم میں سے کوئی پوشیدہ ہونے والی، نہیں چھپے گی تم میں سے کوئی چیز چھپنے والی۔ پس بہرحال جسے دیا گیا اس کا کتاب چاہے دائیں ہاتھ میں، کہے گا لو پڑھو اس کتاب کو۔ بے شک میں گمان کرتا تھا کہ مجھے ملنے والا ہے حساب، اور وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، وہ عیشہ راضی ہے، پسندیدہ زندگی، منمانی زندگی، فی جنت العالیہ، اس کے میوے باغات بلند و بالا ہوں گے، قطوفہ دانیہ، اس کے خوشے جھکے ہوں گے، کھاؤ اور پیو مزے لے کے، موجہ اس کے جو تم نے گزارے گزشتہ ایام۔ اور بہرحال جسے دیا جائے گا اس کا کتاب جب بائیں ہاتھ میں، وہ کہے گا ہائے کاش مجھے کتاب نہ دی جائے، مجھے میرا حساب معلوم نہ ہوتا، ہائے کاش ہو جاتی وہ ختم کرنے والی، نہیں فائدہ دیا مجھے میرے مال نے، ہلاک کر دیا مجھے میری سلطنت نے،
پکڑو اس کو، پھر اسے فغلو، اس کو طوق پہناؤ، پھر اس کو جہنم میں ڈال دو، پھر زنجیروں میں جکڑ دو، ایسی زنجیریں اس کی لمبائی 70 گز ہوگی، اس میں جکڑ دو اسے۔ بے شک تھے نہیں ایمان لاتے اللہ عظیم پر، اور نہیں ترغیب دیتے تھے مسکینوں کو کھانا کھلانے، پس نہیں اس کے لیے آج کے دن یہاں کوئی دوست، نہ کوئی کھانا مگر دھون، زخموں کا دھون، نہیں کھائیں گے اس کو مگر خطا کار۔ بس میں قسم کھاتا ہوں چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو اور جن کو تم نہیں دیکھتے، بے شک وہ قول رسول کریم، معزز رسول کا لایا ہوا ہے، کلام معزز رسول کا لایا ہوا ہے، اور نہیں ہے وہ شاعر کا قول، بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اور وہ کسی کاہن کی گفتگو بھی نہیں ہے، کاہن کا کلام بھی نہیں، بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت حاصل کریں۔ یہ اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے، اور اگر گھڑتا ہمارے اوپر بعض باتیں گھڑنے والے، لاخذنا منہ بالیمین، البتہ پکڑتے ہم اس کو داہنے ہاتھ سے، پھر ہم کاٹ دیتے اس سے وتین کو، یہ دل کے اوپر جو رگ ہے اس رگ کو وتین کے، دل کے والی رگ کو کاٹ دیتے، پس نہیں تم میں سے کوئی ایک اس سے پس نہ ہوتا تم میں سے کوئی ایک اس کو بچانے والا، اور بے شک البتہ نصیحت ہے متقین کے لیے، اور بے شک ہمیں معلوم ہے کون تم میں سے جھٹلانے والا ہے، اور بے شک وہ حسرت ہے کافرین پر، اور بے شک وہ قرآن البتہ حق الیقین ہے۔ بس تسبیح پڑھیں اپنے رب کے نام کے ساتھ، وہ رب جو عظیم ہے۔ اس سے سابقہ صورت مکی ہے، اور اس صورت میں اللہ جل جلالہ و من والو نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جن لوگوں نے کہا معاذ اللہ مجنون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجنون نہیں، ما انت بنعمت ربک، میرا پیغمبر مجنون نہیں ہے، انک لعلی خلق عظیم، وہ تو عظیم اخلاق کا مالک ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم دنیا میں رہنے والوں کو آزمائش پہ ڈالتے ہیں، اس پہ باغ والوں کا ذکر قصہ بیان کیا کہ 3 بھائی تھے، 2 بھائی اس طرف تھے کہ ہم صدقہ خیرات نہ کریں، اور ایک کہتا تھا کہ باپ کا اندازہ طریقہ ٹھیک تھا خیرات کا۔ پھر اس آزمائش میں وہ ناکام ہوئے، جب باغ کو رات کے اندھیرے میں توڑنے گئے تو اس کا وجود ہی ختم تھا۔ پھر اللہ نے متقی فرمایا کہ عذاب ہم نے ان کو چکھایا چھوٹا سا، اور بڑا عذاب آخرت میں، بڑا عذاب آخرت۔ پھر اللہ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی، فصبر، آپ صبر کریں، دنیا کفر اور مشرک کی طرف سے جو تکالیف ہیں ان پہ آپ صبر کا کام کریں، مچھلی والے کی طرح نہ ہو، انہوں نے تھوڑی سی بے صبری کا مظاہرہ کیا تو نتیجہ کو مچھلی کے پیٹ میں گئے، مزید آزمائش بڑھ گئی، تو آپ صبر کا کام کریں۔ آج جو ہم نے آیات پڑھی ہیں سورۃ الحاقہ، اس میں اللہ جل جلالہ و منوالوں نے قیامت کا منظر وہ پیش فرمایا کہ ایک گھڑی ہوگی جزائے عمل کی، ایک گھڑی ہوگی۔ یہاں بھی دنیا کا نظام بھی ہے، یہاں بھی اللہ سزا دیتے ہیں، مگر یہ عارضی ہے، یہ ابتلاء اور آزمائش کی سزا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، عذاب اکبر آخرت میں ہوگا، یہ عذاب اصغر ہے۔ تو جن قوموں پہ عذاب اصغر آیا ان کا ذکر اللہ نے فرمایا، یہ وہ قومیں تھیں جو قیامت کا انکار کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے قیامت کے دن الحق کا ثابت ہونے کا، وہ حق ہے اور ثابت شدہ حق ہے۔ فرمایا ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، آپ کو کس نے بتلایا حاقہ کے بارے میں کہ وہ واقع ہو کر رہے گا۔ شاہ اللہ مودودی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سزا 2 طرح کا ہے،
ایک سزا دنیاوی اور ایک سزا جو برزخ سے شروع ہوتی ہے، اور ایک سزا اصل آخرت۔ اور فرمایا ایک قیامت صغریٰ ہے، قیامت کبریٰ ہے۔ قیامت کبریٰ تو وہ ہوگی جب پوری دنیا کا نظام یکدم دھڑم تختہ ہو جائے گا، اور قیامت صغریٰ من مات فقط قام قیامت ہو، جو فوت ہو گیا اس میں قیامت۔ یہ فوت ہونا وہ انفرادی شکل میں ہو یا قومی سطح پر۔ تو چند قوموں کا ذکر کیا اللہ نے، ان پہ انہوں نے نہ مانا تو بطور سزا کہ ہم نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ کذب ثمود وعاد بالقاریہ، قوم سمود نے جھٹلایا اور عاد نے جھٹلایا کھٹکھٹانے والی کو۔ کھٹکھٹانے والی چیز حاقہ بھی وہی، قاریہ بھی وہی ہے، واقعہ بھی وہی ہے، اور قیامت بھی وہی ہے، یوم الجمع بھی وہی ہے، یوم التغابن بھی وہی ہے، یوم الدین بھی وہی ہے، یوم الحساب بھی وہی ہے، قیامت کے دن۔ کھٹکھٹانے والے کو انہوں نے جھٹلایا۔ پھر کیا ہوا؟ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، ہم نے قوم سمود کو ہلاک کر دیا۔ ایک چیخ جبریل علیہ السلام کے ذریعے ہم نے آرڈر دیا، انہوں نے چیخ ماری، اس سے ہارٹ اٹیک ہو گیا، جگر کلیجہ پھٹ گئے۔ چیخ اتنی خطرناک ہوتی ہے، اچانک زوردار دھماکہ ہو تو اوسان خطا ہو جاتے ہیں، بس آدمی چارپائی پڑا ہوا گھبرا جاتا ہے، کیا ہوا؟ ٹرانسفارم کا مسئلہ ہو جائے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آواز سے ہوتی ہے، اور آسمان پہ گرج چمک کی جو خطرناک آواز ہوتی ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو سیدنا جبریل علیہ السلام کو اللہ نے آرڈر دیا، ان آواز نکالی، اس سے کیا ہو گیا؟ ان کی جگہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ، پوری قوم سمود تو قیامت صغریٰ آ گئی ان پر۔ یہ وہ لوگ تھے جو قیامت کا انکار کرنے والے تھے۔ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ، اور قوم عاد انہیں ہلاک کیا گیا تیز ہوا چلا کے، کئی طرح کا زلزلہ بھی آیا، ہوا بھی آئی، اور تیز ہوا اس کے ذریعے سے۔ اور اقوام عالم میں سب سے طاقتور قوم تھی قوم عاد۔ ان کا دعویٰ تھا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اور بڑی تہذیب تمدن کی دنیا میں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے تھے، پہاڑوں کو تراش کے مکان بنایا کر عالیشان محلات۔ قوم عاد، قوم سمود، یہ قوم عاد جو ہے یہ احقاف جو بستی ہے اور یمن ہے، یہ ان علاقوں میں یہ رہتے تھے، اور قوم سمود یہ وادی قرا اور یہ تبوک کا علاقہ، یہاں تھے 1700 زیادہ بستیوں پہ مشتمل ان کا علاقہ تھا، عالیشان محلات تھے۔ احرام مصر بنایا 5000 سال پرانا تھا، اور اس کے کھنڈرات نبی علیہ السلام کے دور میں تھے، پہاڑوں میں تراش کے اندر مکان بنا۔ دعوت ہو من اشد منا، ہم سے زیادہ طاقتور کون؟ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مگر سدا بہار ایک اللہ کی ذات، سدا بہار ایک، سدا کسی کی خوشحالی نہیں، سدا کسی کی جوانی نہیں، اور سدا کسی کا عہدہ نہیں، منصب نہیں، سدا نہیں۔ تو ان کو بھی ہلاک کیا۔ ان کی ہلاکت کا انداز کیا ہوا؟ قوم سمود کو آواز کے ذریعے، چیخ کے ذریعے، اور ان پہ 7 رات اور 7 دن مسلسل تیز ہوا چلتی رہی۔ ان کو زمین کی آبادی سے اٹھایا، کانہم فطر القوم فیہا سرا، آپ دیکھیں گے یہ بچھڑے ہوئے، جسے کس طرح چیز کو پہلوان اکھاڑ دے پچھاڑ دیتا ہے، پھینک دیتا ہے، اس طرح پھینکی تھی، جب آپ دو جو مکھی نہیں کاٹ دی تھی اس طرح نکال دی، کانہم اعجاز نخل خاویہ، اور یہ اس طرح کھلے میدان میں پڑے ہوئے تھے جس طرح کھجور کے تنے پڑے۔ اٹھایا ان کو گرد و غبار کی طرح فضاؤں میں، ان کے سروں کو بھڑایا، بھیجے، نکل گئے، ان کے بدن ٹوٹ گئے ان کے۔ اللہ نے اپنے قدرت سے، یہ منکر تھے قیامت کے، اللہ کی ذات کے منکر تھے۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ دیکھ رہیں گے کہ ان کا کوئی باقی رہنے والا نہیں، کہ ایک بھی قوم کا فرد بچا نہیں۔ اس کے بعد تیسرا ذکر ہوا فرعون کا۔ فرعون بھی متکبر تھا، سرکش تھا، انا ربکم الاعلیٰ کہ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ دوبارہ سب سے بڑا خدا۔ جناب ہود علیہ السلام کے مقابلے میں آئے قوم عاد، اور قوم سمود صالح علیہ السلام کے مقابلے میں آئی، اور قوم فرعون موسیٰ کلیم کے مقابلے میں آئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وجاء فرعون ومن قبلہ،
اور فرعون آیا اور اس سے جو پہلے لوگ تھے، والمؤتفقات، اور الٹی ہوئی بستیاں. یہ شعیب علیہ السلام جن کی طرف اللہ نے نبی بنا کے بھیجا، وہ مؤتفقات. بالخاطیہ، خطا کار لوگ تھے. توحید کا انکار، پیغمبر کی رسالت کا انکار، کلام اللہ کی جو کلام ان کی ہدایت کے لیے بھیجا اس کا انکار، اور آخرت کے خاطیہ، خطا کرنا. فعصوا رسول ربہم، اپنے رب کے نمائندوں کا انہوں نے انکار کیا. اور اس کے بعد آگے ذکر آ رہا ہے جناب نوح علیہ السلام کی قوم کا. فأخذہم اخذۃ الرابیہ، ان کو پکڑا ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پکڑا جس طرح رابیہ کا مطلب ہوتا ہے جو چڑھائی کے ساتھ ہو. یہ گڈی دوڑ نہیں دے پیچھے جناب لے ساڑے گڈی چڑھا دے ہوتے، چاڑ دے ہوتے، منڈ کے رکھ، چڑھا کے رکھ ہوتے. سواری پہ سواری کو چڑھا دینا، ایک آدمی پیچھے سے دوڑ کے اوپر سے چڑھ کے جناب پیچھے سے پکڑ لے، رابیہ. اس کی اگلا مغلوب ہو جائے، اس کو پر غالب آ جائے، یہ رابیہ. تو اس طرح سے اللہ نے خلاصہ اس کا مضبوطی سے پکڑا کہ ایسی گرفت کہ جسے جو پکڑا جائے وہ اپنے آپ کو آزاد نہ کرا سکے، ایسا پکڑا. انا لما طغى الماء، جب پانی نے جوش مارا. نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان نوح جب آیا تو آسمانوں سے بھی برسا، زمین سے چشمے ابل پڑے. لما طغى الماء، پانی نے جوش مارا. حملناکم فی الجاریہ، ان کو ہم نے سوار کیا کس میں؟ کشتی میں. طوفان نوح میں صرف وہ پاکیزہ نفوس بچے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار، اور روئے زمین پہ سب انہی کی اولاد ہے. کشتی میں ہم نے ان کو سوار کر لیا. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تاکہ ہم اس کو بنا دیں تمہارے لیے نصیحت. نصیحت نہیں ہے کہ جنہوں رب رکھے ان کون چکے. پوری نسل انسانیت کو تباہ کر دیا اللہ نے، ملیا بیٹ کر دیا، سرفرستی سے بٹا دیا، اور اس کو ہمارے لیے نصیحت بنا دیا کہ جن کو اللہ نے بچانا چاہا ان کو خراش بھی نہیں آئی، بال بھی بہکا نہیں ہوا، ان کو کچھ سانس بھی نہیں اکھڑا، ان کا پاؤں بھی نہیں بھیگا، ان کا سر میں بھی نمی نہیں آئی، اور کشتی میں اللہ نے بٹھا کے اور پھر ان کو بستہ بتا جودی پہاڑ کے اوپر ان کو ٹھیکا لگا دیا. تو فرمایا وَتَعِيَّهَا، اور اس کو محفوظ رکھا، محفوظ رکھنے والے قانون ہیں. ایک تو کتب سماویہ میں اللہ نے ذکر کیا، ایک ان کا ذکر تاریخی اعتبار سے نسل بعد نسل قانون محفوظ کیا کہ سارے جناب ساری قوم تباہ ہو گئی، بس اسی بچے ہیں. انہوں نے اگلی نسلوں نے دسیا، انہوں نے اگلی نسلوں نے دسیا، انہوں نے اگلی نسلوں کو بتایا. وَتَعِيَّهَا عُذْرٌ وَاعِيَّةٌ، اور یاد رکھا ان کو یاد رکھنے والے قانون ہیں. ہزاروں لوگ نہیں، لاکھوں اس کو نقل کرنے والے، اور کتاب میں موجود ہے یہ نصیحت. فَإِذَا نُفِخَ، بتا دیا کہ بچانے والا کون ہے، موت و حیات کا مالک، نفع نقصان کا مالک. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب پھونکا جائے گا سور میں، پھونکنا ایک دفعہ. یہاں پہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، اور روایات میں 2 دفعہ، اور زیادہ مستند وہ ہے 2 دفعہ. ایک سور پھونکا جائے گا تو ساری دنیا اپنا وجود کھو بیٹھے گی، پھر اللہ اپنے قدرت سے اسرائیل کو زندہ فرمائیں گے. کیا نام ہے؟ اسرافیل کو زندہ فرمائیں گے، پھر وہ دوبارہ سور پھونکیں گے، تو پھر وہ انسانیت دوبارہ زندہ ہو جائے گی. ایک دیہاتی نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ وہ سور جو پھونکا جائے گا وہ سور کیسا ہے؟ فرمایا جس طرح سینگ نہیں ہوتا، ایک سمت اس کی بڑی ہوتی ہے، ایک چھوٹی ہوتی ہے. ایک سمت اس کی بڑی. ہمارے ہاں جو سپیروں کے پاس نہیں ہوتا وہ پھونکا تھا، بین میں جانے والا، وہ منہ کے جو لگاتے ہیں وہ باریک حصہ ہے چھوٹا، اور دوسری سمت موٹی ہوتی ہے. تو دیہاتی نے پوچھا، نبی علیہ فرمایا اس طرح کا ہے. اور اسرافیل علیہ السلام اس کو بغل بجانے کے لیے پکڑے ہاتھ میں کھڑے. اور ابن عربی محی الدین ابن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے حالت کشف میں دیکھا تو اس کا وہ دہان اتنا بڑا تھا، اس کا اندر کا حصہ، کہ ساری زمین و آسمان اس کے اندر سما جائے. زمین و آسمان سے بھی اس کا وجود بڑا ہے. کشف کی شکل میں اللہ نے ان کو دکھلایا. تو فرمایا یہ سور پھونکا جائے گا. اور آگے فرمایا جب پھونکا جائے گا تو پھر منظر کیا ہوگا؟
زمین و آسمان کا نقشہ کیا ہوگا؟ وحملت الارض والجبال فدکتا دکۃ واحدہ، اور اس وقت زمین اور پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھا لیے جائیں گے. زمین اپنا وجود کھو بیٹھے گی، آسمان بھی اپنا وجود کھو بیٹھے. زمین نہیں رہے گی، آسمان. اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. واذا الکواکب انتصرت، اور جب ستارے بے نور ہو کے گر پڑیں گے. اذا الشمس کوورت، جب آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا. نہیں شامینا کتنا بڑا ہوتا ہے، لپیٹنے کے بعد گٹھی پڑتی آسمان کو، اور یہ پہاڑ ریزے ریزا ہو جائیں گے، اور سمندر بھاپ بن کے ان کا پانی اڑ جائے گا، اپنا وجود کھو بیٹھے گا. تو فرمایا فدکتا دکۃ واحدہ، پھر دونوں کو ایک ہی دفعہ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، کوٹ دیا جائے گا. بس اس دن واقع ہوگی واقع ہونے والی. سورہ ایک واقعہ بھی ہے، اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہوگی وہ بھی کیا ہے؟ لیس لوقعتھا کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں جھوٹ. خافضۃ رافعہ، پست کرنے والی، بلند کرنے والی. پہاڑ چل پڑیں گے، وبست الجبال بسا فکانت ہوا منبسا، پہاڑ ایسے چلیں گے گرد و غبار کی طرح وہ جناب اڑیں گے. یوم وتکون الجبال کالعہن المنفوش، روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ اڑیں گے. تو فرمایا وانشقت السماء، اور آسمان پھٹ جائے گا. فہی یومئذ واہیہ، اور وہ اس دن کمزور ہو جائے. آسمان کتنا مضبوط ہے، پتہ نہیں اس کو 1,00,000 سال بیت گئے ہیں، پتہ نہیں 2,00,000 سال، اللہ جانتا ہے. کوئی دراڑ آئی اس میں، کوئی رنگ پھٹا اس میں؟ جو رنگ اللہ نے چڑھا دیا پیدائش کے وقت، آج وہی رنگ ہے. ہماری چھتوں میں دراڑ آ جاتی ہے، لینٹر ہمارے بوسیدہ ہو جاتے ہیں، شتیر ہمارے دیمک زدہ ہو جاتے ہیں، بالآخر ختم ہو جاتے ہیں. پل بناتے ہیں 100 سال کا اندازہ 50 سال سے جواب دیتے ہیں. مگر اس دن آسمان پھٹ جائے گا. اور فرمایا کہ اللہ جل جلالہ و من والوں نے یہ والملک علی ارجائی، اور فرشتے اس کے اطراف میں ہوں گے. فرشتے آسمان کے اطراف میں ہو جائیں گے، اور اللہ کی جلال ہوگا، اور تجلی اتنی سخت ہوگی. فرمایا تیرے رب کے عرش کو اس دن اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائیں گے. عام روٹین میں قرآن میں جو ذکر ہے 4 فرشتوں کا، اس دن جلال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 4 فرشتوں کو اور اضافہ کر دیں گے. اتنا ثقل آ جائے گا عرش میں. اور ایسا کیوں ہوگا؟ اس میں ہمیں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ہمیں ذہن لڑانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اپنی قدرت سے ایک فرشتہ نہ ہو تب بھی عرش تھما جائے گا. مگر اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک نظام. ہمیں اس کے تہہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور فرمایا یوم اذن تعرضون لا تخفی منکم، اس دن پیش کیے جائیں گے. یہ حساب کتاب کے لیے ساری انسانیت اللہ کے روبرو پیش کی جائے گی. لا تخفی منکم خافیہ، اور تم میں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، کوئی پوشیدہ ہونے والی پوشیدہ. یہاں انسان چھپ جاتا ہے، وہاں چھپ نہیں سکے گا. یہاں انسان چیزوں کو چھپا لیتا ہے، دونوں چیزیں مراد ہیں. کسی چیز کو چھپا، یہاں جناب بھی بہت سے چور چوری کو جناب وہ جان چلی جائے ظاہر نہیں کر کے دیتے. یہاں بسا اوقات انسانوں کو چھپا لے، سارا زور لگا لے. وہ شیخ اسامہ چھپا رہا، اور وہ تو چلو پھر ہو گیا. ملا عمر تبھی موت مرا، وہ پوری نٹوں نے طاقت لگا لی، پورے دشمنان دین نے زور لگا لیا، مگر ان کو پکڑ یہاں چھپ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا. اور شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ نے اپنی اس زمین و آسمان کے نظام کو چلانے کے لیے 4 صفات کا ظہور فرمایا دنیا میں. اس زمین کے نظام کو چلانے کے لیے کتنی صفتوں کا ظہور فرمایا؟ 4 کا. ان میں پہلی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی علم، جس کے متعلق فرمایا ولا یحیطون بشیء من علمہ، میرا علم اتنا وسیع ہے جس کا تم احاطہ نہیں کر سکتے. اور دوسرا فرمایا یہ دنیا میں قدرت ہے. کیا ہے؟ جس کے متعلق فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کو ہر چیز پہ قدرت. ایک صفت. چوتھی. تیسرا فرمایا ارادہ، جس کے متعلق فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، ہم جس کا ارادہ کر لیں پھر ہمارے ارادے کے راستے میں کوئی رکاوٹ بننے والا نہیں. یہ
تیسری صفت دنیا میں، اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے چوتھی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت۔ حکمت، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کی بنیاد پر اس نظام کو چلاتے ہیں۔ اس کی حکمت ہے کافر کو مہلت دے رہا ہے، اس کی حکمت ہے موسم سرما، موسم گرما، یہ سارا نظام اس کی حکمت ہے، وہ بہتر ہے۔ اس کی حکمت ہے ایک پیدائشی نابینا ہے اور ایک 80 سال کا بھی بغیر چشموں کے چل رہا ہے۔ اس کی حکمت ہے کہ ایک کا سر 18 سال میں سفید ہو گیا اور ایک 84 سال کا بھی سر اس کے سیاہ۔ ایک کی جناب ڈاڑھ دانت 20 سال میں جواب دے جائے، ایک 100 سال کا بھی جناب ڈاڑھ دانت مضبوط ہے، وہ گنا چوب رہا ہے۔ اس کی حکمت وہ بہتر جانتا ہے کسی کو کیا دینا اسے۔ یہ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے 4 صفات ہیں۔ شاہ اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اپنی 4 صفات کا مزید ظہور فرمائیں گے۔ یہ 4 صفتیں دنیا میں نظر آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ، تو ان میں سے پہلی صفت ہوگا انکشاف، ہر چیز کھل کے سامنے آ جائے گی۔ یومئذ تعرضون لا تخفی، کوئی چیز چھپے گی نہیں، ہر چیز کھل کے سامنے آ جائے گی۔ اور دوسری صفت فرمایا سبوغ و کمال، ہر چیز جناب کامل ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی، ہر چیز کامل ہو مکمل۔ اور تیسرا فرمایا کہ طہارت و تقدیس، یہاں اس دنیا میں وہ جناب گندگی بھی ہے، پاکی بھی ہے، ناپاکی بھی ہے، کفر شرک کی، ایمان کی اور مادی چیزوں میں بھی پاکی ناپاکی سب برابر چل رہی ہیں۔ پہلے وہ کراچی کا ہم کہہ رہے تھے گندگی کا ڈھیر، کراچی لاہور بھی شروع ہو گیا، تو گاؤں میں گلی کوچوں میں ہم دیکھتے ہیں جناب گندگی بھی ہے، پاکی بھی ہے، ایک ادھر گھر اتنا صاف ہے دوسرا گند ہے، مگر قیامت کے دن فرمایا طہارت و تقدیس ہوگی، گندی نہ، صرف وہ جہنم کا ایک شعبہ ہوگا، باقی جنت کی طرف، جنت کے محل میں کوئی ادھر طہارت و تقدیس ہوگا۔ اور چوتھا فرمایا یہ دنیا کا نظام ہے، یہاں ظلم بھی ہے، عدل بھی ہے، مگر دنیا آخرت میں صرف عدل ہوگا، وہاں ظلم رائے کے دانے کے برابر بھی ظلم۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جناب 4 چیزیں، اور آگے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بہرحال جس کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ہاں، اور یہ حساب کتاب کا معاملہ حدیث میں آتا 3 دفعہ ہوتا ہے۔ ایک بار تو عام سرسری طور پہ حساب کتاب کا نظام ہوگا، اس کے بعد جدول اور وارد ہوگا، بحث مباحثہ سوال جواب ہوں گے، اور تیسرا حساب کتاب، تیسرا جو ہوگا وہ پیشی، 3 پیشی ہوں گی۔ پہلی پیشی میں ہاں جی مسلمان کافر، اور دوسری میں ہاں جی یہ کام کیا، کافر انکار کریں گے، بحث و مباحثہ ہوگا تھوڑا سا، اور تیسری پیشی میں یہ جو قرآن نے یہ کہا ہے تیسری میں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو حساب دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا واہ 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 واہ، اے علی پڑھیا جے، اے بزرگوں پڑھیا جے، اے میں نے کتابچہ مل گیا، مسکرائے گا، لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، ہاؤ لو اقرأوا کتابیہ، میرے کتابچے کو پڑھو بھائی۔ اور وہ کیا کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے دنیا میں پورا یقین تھا کہ میرا حساب ہوگا، میری پیشی ہوگی، میں قیامت میں پہلے ہی مانتا سی، میری نمازہ دا اللہ تعالیٰ اجر دین گے، میرے زکاتہ دے بھی اجر دین گے، میرے حج دا بھی ذکر دین گے، میں دعوت و تبلیغ کے سفر کیے، میں نے جہاد کیا، یہ اعمال مجھے پہلے ہی پتہ تھا، میری سبحان اللہ کہا ضائع نہیں جائے گا، الحمدللہ کہا ضائع نہیں جائے گا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے گمان تھا کہ میری پیشی ہوگی اور حساب ہوگا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ جل جلالہ و منوال ارشاد فرما رہے ہیں یہ بندہ جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، من مانی زندگی میں ہوگا۔ اب یہ آزاد، اور یہ پسندیدہ زندگی اس کی ہوگی، فی جنت عالیہ، یہ عالی شان بلند و بالا باغات میں، محلات میں ہوگا۔ اور وہ بلند و بالا باغات کیسے ہوں گے؟ قطوفہا دانیہ، ان کے خوشے جھکے ہوں گے۔ وہ اللہ کے بندے یہاں ہم باغات میں جاتے ہیں جناب علی، وہ کہتے ہیں جناب علی ایڈی سونی جناب علی پکیاں نے جناب علی، وہ کیا اس کا نام ذہن سے نکل گیا، وہ کالی کالی جی ہوتی ہے لیچی، اور نہیں یار لمبا سا درخت ہوتا ہے وہ کالی سے رنگ کی اتنی سی، گرمیوں میں آتی ہے، جموں، وہ بڑا جناب علی شہری دا پانی منہ سے آیا تو وہ کہتا جب وہ کہتا جناب سیڑھی لے آؤ پھر توڑیں گے، انہوں نے کہا چڑھ کے توڑ دے، انہوں نے کہا ٹانا ٹوٹ جائے گا، اب کھا نہیں سکتے، سیب کو نہیں چڑھ سکتے، اور بیر کو دیکھے کیسے اوپر چڑھے، کانٹے دار ہے وہاں سے، اس کے وہاں سیکورٹی پہلے کھڑے ہوئے ہیں،
تو جناب کوئی پھل نہیں کھا سکتے، کہیں سیڑھیاں ہیں، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں ٹہنیاں جناب جھکانی پڑتی ہے، کتنے بٹے مارنے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے قیامت میں یہ تکلیف نہیں ہوگی، وہ تمام پھل جھک کے تیرے منہ کے سامنے آ جائیں گے۔ او جموں اتنا بلند ہے، تیرے دل میں خیال آئے گا جموں کے خود پیش ہو جائے گی، قطوفہا دانیہ، اس کے خوشے جھکے ہوں گے سامنے، خود آ جائیں گے۔ سارے پھل جتنے بھی ہیں بلند و بالا پہاڑ، کتنے وہ خرمانی کا درخت، یہ فلاں 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 جتنے بھی درخت ہیں، اوپر ٹہنیاں پہ رسائی نہیں آدمی کی وہاں نیچے، بغیر سیڑھی کے، بغیر ٹہنی کے، بغیر چھڑی چھڑی کے، رسی رسی کے، کئی طریقے ہیں پھل توڑنے کے، وہاں یہ مشقت، یہ اذیت ان کا سامنا، قطوفہا دانیہ، اس کا اپنا خوشہ پھل کا خود جھک جائے گا۔ فرمایا کہا جائے گا کلو وشربو، کھاؤ پیو، مزے سے کھاؤ، مبارک ہو تمہیں، بما اسلفتم فی الايام الخالیہ، گزرے ہوئے دنوں میں جو تم مشقت برداشت کر کے آئے ہو۔ ہوں موسم سے جناب چوہدری صاحب فجر کی نماز پڑھنا کوئی سوکھا کام نہیں، اور ان کا کیا ہوگا جن کا درجہ حرارت -12 ہے رات۔ پاکستان کے بعض علاقوں کا درجہ حرارت -12 تھا، کوئٹہ کا 6 دن سے پہلے سے 5 ہے، وہی فجر کی نماز جماعت میں پڑھتے پہلے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جڑے گزرے دنوں سے تکلیفات چلیاں نا میری عبادت واسطے، یہ او دا نظارہ ہی مزے لے لو۔ اور گرمیوں میں فجر کی نماز پڑھنا سوکھ ہے، وہ جناب لی مچھرا تو گرمی تو جان چھڑا دے 2 بار دن نیندر آن لگتی ہے، دھائی آلے سرا تو بندہ اٹھ کے آ جاتا ہے 1.5 گھنٹے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کھاؤ پیو مزے سے، یہ اس کا صلہ ہے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں میری یاد میں، میری عبادت میں، میرے نبی کے اطاعت میں جو اوکھا ٹائم تسی کڈیا ہے، وہ دا صلہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ، یہ ہے دائیں ہاتھ، اور ہر نیک کام کو دائیں ہاتھ سے، ہر اچھے کام کو دائیں ہاتھ سے کیا جاتا ہے، ہر برے کام کو ناک صاف کرنا ہے تو کون سے ہاتھ سے، استنجا کرنا ہے تو کون سے ہاتھ سے، ٹھیک ہے ہاں۔ اور وہ سپورٹ والے علی میں پتہ ہے وہ ہمارے اقوام متحدہ کا مشہور ہے، سکواٹ والے جو جھنڈے کو سلامی دیتے ہیں وہ بائیں ہاتھ سے، وہ خود جمی اس طرح نہیں، انہیں تو ہر کام میں الٹا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں ہر کام عمدہ دائیں ہاتھ سے، اور وہ جو تھوڑا سا ماٹھا کام ہے وہ بائیں ہاتھ سے۔ کسی کو قرآن کو اٹھانا ہے، کسی کو تحفہ دینا ہے، سلام کرنا ہے، ہاتھ ملانا ہے تو کون سا؟ پہلے دائیں ہاتھ، کون سا ہو؟ دائیں۔ اور جنتیوں کو جو اعمال نامہ ملے گا وہ کون سے ہاتھ میں ہوگا؟ اور جہنمیوں کو بائیں ہاتھ میں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جن کو دیا جائے گا کتاب چاہے بائیں ہاتھ میں۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ، بائیں ہاتھ والے کیا ہی بائیں، فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ، وہ کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، اذیتوں میں ہوں گے، لا بارد ولا کریم، کوئی ٹھنڈی ہوا نہیں ہوگی، کوئی ٹھنڈک انہیں حاصل نہیں ہوگی، ولا کریم، کوئی ان کی عزت نہیں ہوگی، بائیں ہاتھ والے۔ سورہ واقعہ میں اللہ نے شامل بس، اور فرمایا وہ جن کو کتاب جب بائیں ہاتھ میں دے جا، وہ کتاب چے کے بعد کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتاب، ہائے کاش اے میں نے نہ لا، یہ مجھے کتاب سے نہ دیا جاتا، میں نے کب کہا تھا مجھے، ولا مدری ما حسابیہ، ہائے کاش مجھے میرا حساب معلوم ہی نہ ہوتا، میرا حساب کتاب ہی نہ ہوتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش ختم کر دینے والی وہ موت وہ مجھے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی، میں جہاں نہ آتا، دائمی موت آ جاتی ہے، ایسی ہے نہیں، وہ ختم کرنے والی مجھے اس ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑتا دوبارہ چلتا، وہ کہے گا جہنم میں ما اغنی عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں، وَإِنَّهُ لَحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ شدید جس مال کی محبت تھی، یحسب ان مالہ اخلدا، جس کو وہ گن کے رکھتا تھا شاید یہ ہمیشہ رہے گا، اس مال نے مجھے کوئی فائدہ۔ اور قرآن نے کیا کہا ابی لہب کے بارے میں؟ ما اغنی عنہ مالہ ما اغنی مالہ ما کسب، تو اس کے مال نے، اس کی کمائی نے اس کو فائدہ نہیں دیا۔ میرے مربع، میریاں پیڑیاں، میریاں مارکیٹاں، میرے پلازے، اے جناب میرے محلات، میرے پلاٹ، میریاں جناب یہ چیزیں ہیں، میرے باغات، سب مال جس کے گھمنڈ پہ انسان وہ کیا کچھ ظلم دنیا میں برپا کر رہا ہے والد کی وجہ سے، دوسروں کو حقارت سے دیکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے مجھے میرے مال نے فائدہ، ہلاک عنی سلطانیہ، میری بادشاہت نے بھی مجھے ہلاک کر دیا، بادشاہ اور ظالم نہ ہو ایسا دیکھنے میں نہیں آتا، سوائے چند پاکیزہ نفوس کے، اقتدار ملے اور ظلم نہ کرے، ایسا نہیں ہو رہا، اقتدار ملنے کے بعد ہر ظلم کو جائز رکھا جاتا ہے۔ کل ایک 22 سالہ نوجوان کو گجرات وردی کا نشہ، 22 سالہ نوجوان کو اسلام آباد کی سڑکوں پہ دن دھاڑے مارا ہے،
صرف گاڑی نہیں رکی. ویسا ویسے ہی وہ پتہ نہیں کیا ہوا، وہ ایک کرک کے اندر وہ اس کو عبادت خانے کو وہ ان کا ہندوؤں کا جلایا، کیا توڑ پھوڑ کی. چیف جسٹس نے نوٹس لے لیا، اور اسلام آباد میں یہ کچھ ہوا اس کے لیے کوئی نوٹس نہیں لے. 22 سالہ نوجوان. اس کا والد کہتا ہے چند دن پہلے، بقول والد کے، بقول میڈیا کے، کہ چند دن پہلے پولیس والے نے جناب تو میں ان کے نپڑنا کا دیر میں. یہ اقتدار کا نشہ ہے، عہدے کا نشہ ہے، وردی کا نشہ ہے، کوئی پوچھ نہیں. ہاں تو فرمایا ہلاک کر دیا مجھے میری سلطنت نے، میرے اقتدار نے، بادشاہ. اور حکم ہوگا پکڑ لو اس کو، فغلوہ، توق ڈالو اس کے گلے میں، ثم الجحیم صلوہ، اور اس کو جہنم میں بیچوں بیچ داخل کرو، ثم فی سلسلۃ، اور پھر اس کو زنجیروں میں جکڑو، اور زنجیر کی لمبائی بھی کتنی ہوگی؟ 70 گز. کوئی ماں کا لال اسے چھڑا بھی. ہاں انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم. جرم کیا ہے اس کا؟ یہ اللہ عظیم پہ ایمان نہیں لاتا. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو نہ کھانا کھلاتا تھا نہ ترغیب دیتا تھا. اور ہمارے مفسرین اور محدثین حضرات فرماتے ہیں ان دونوں آیتوں کی روشنی میں پورے دین کا خلاصہ 2 چیزیں: التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ. ایسا التعظیم انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اللہ عظیم پہ ایمان نہیں لاتا تھا، یہ ہے التعظیم لامر اللہ، ایک دین کا شعبہ. اور ولا یحض علی طعام المسکین، مسکینوں کا خیال نہیں کرتا تھا، یہ ہے شفقت علی خلق اللہ. یا یوں کہہ لیں حقوق اللہ اور حقوق العباد. پورے دین کا خلاصہ حقوق اللہ اور اللہ دی منو، اور تواڈے ذمے جڑے بندے دے حقوق نے ان کا خیال کرو. پورے دین کا خلاصہ یہ اللہ، وہ اللہ پہ ایمان نہیں لاتے تھے، اور غریب مسکین کا خیال. اور مسکین کا خیال کرنا یہ نہیں کہ اس کو کھانا کھلا دو، یہ تو تم ہمیشہ کے اس کو بھکاری بناؤ گے. صبح شام تواڈے بوئے آوے چور صاحب روٹی، صبح دے ٹائم شام دے ٹائم چور صاحب روٹی. نہیں، پیسے اور وسائل اور اسباب مہیا کر کے اس کو خود کفیل بنا دو. بات سمجھے؟ اس کو پیسے اور اسباب و وسائل مہیا کر کے خود کاروباری بنا دو. اس کو پیسے دے دو، جا بچے پتر ریڑھی لانا، جا اتنے جناب چنے بیچ کے، جناب چھلی بیچ کے جا، شام کو باعزت روزی کما. جو اس قابل نہیں ہے، معذور ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، کلاش ہے، تنگ دست ہے، وہ گداگر نہ ہو، اس کو جناب کھانے کے انتظام کرو. آج اور یہ کام سلطنتوں کا ہے. آج ہماری دور حاضر کی سلطنت کیا کر رہی ہے؟ وہ اسباب وسائل تو مہیا نہیں کر رہی، لنگر خانے بنا دیے. قوم، ساری قوم یہاں آ جائے، تو ساری کیبنٹ بھی آئے نا وہیں پہ کھانا کھانے کے لیے. ایک دن کے کھانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ساری قوم کو لنگر دے دو، بس قوم کو وسائل دو، قوم کو اسباب دو، قوم کو روزگار دو، باعزت شہری بناؤ قوم کو. اور جو بالکل ایسا ہے 70 سال کا بوڑھا آدمی، معذور ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، پاج مسکین ہے، اس کو براہ راست باعزت کھانا کھلاؤ. تو یہ جرم کیا ہے؟ یہ جا بجا قرآنی آیات میں جا بجا اس کی ترغیب دی، کھانا کھلانا، مسکین کا خیال کرنا، مسکین کا. لیلافی قریشن ایلافی مدیرۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. جو بھوک میں کھانا کھلائے. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدل ولا یحض علی طعام. آپ نے دیکھا جو قیامت کا انکار کرتا ہے؟ ارأیت الذی یکذب، اور یتیموں کو دھکا دیتا ہے. آپ نے اس کو دیکھا جو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا، نہ کھلاتا ہے نہ کسی کو کہتا ہے. بندہ خود غریب ہو تو کسی چودھری کو کہتا ہے یار آپ تو دیتے چلو کر کھانا بھی کھلایا کر یار. اللہ کی صاحب حیثیت کو کبھی ترغیب دے دو. مسجد ہم بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، خانقاہ بناتے ہیں، تبلیغ بنا کے، یہ سارے کے سارے شادی بیاہ ہوتی ہے ترغیب دیتے ہیں یار تیرے پر آدھی کڑی میں جناب ہوئے تو اٹھانا ہے، پرے لوگ دھڑ کو تعاون کر. تو ایسے ہماری سوسائٹی میں غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے سوسائٹی میں انتظام، سوائے چند لوگ ایک بحریہ والا فلاں فلاں ایک دو کھلا رہے، باقی کہاں ہے؟ بدترین وہ سوسائٹیاں ہیں جہاں غریبوں کا خیال نہیں کیا. بچیاں پھر اپنی عصمت فروشی کا دھندا کرتی ہیں، غربت کی مذاق نہ اڑایا جائے، ان کی غربت میں ان کا پاسداری کی جائے، ان کا خیال کیا جائے. ہاں تو فرمایا ولا یحض فلیس لہ الیوم، آج پس نہیں اس کے لیے آج کے دن یہاں کوئی دوست نہیں ہوگا. قیامت کا منظر ہوگا، یہاں بڑی دوستیاں. پیو پتر پوچھا کتنے گئے؟ دوست کڑ گیا. ماں کہتی کتنے گئے؟ دوست کڑ. دوست استاد پوچھتا ہے، دوستیاں ہی نہیں مکدیاں تے کھلوندیاں ہی نہیں، دوستیاں لے بیٹھی ہیں. ہر
جس کا باپ کی اولاد جوان ہو جائے اس کا یہی شکوہ ہے جناب علی پتر دوست تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دنیا میں یہ سب آخرت میں کوئی دوستی نہیں ہوگی، کوئی کام نہیں آئے گا. فلیس لہ الجمہام ولا طعام الا من غسلین، اور کھانا بھی جو جہنم میں ملے گا وہ کیسا ہوگا؟ وہ برتنوں کا دھون ہوگا، غسلین وہ ملے گا. لا یاکلہ الا الخاطئون، اس کو کھائیں گے خطا کار. تو اللہ جل جلالہ و من والہ ہمیں یہ جو منظر دونوں پیش کیے ہیں اللہ فضل فرما دے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اللہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان اعمال صالحہ کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ انہیں خوش نصیبوں میں ہمیں شامل فرما دے جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا. ان بد نصیبوں سے روئے زمین پہ جتنے بھی اس وقت مسلمان ہیں اللہ تمام کو بائیں ہاتھ والوں سے محفوظ فرمائے. اللہ ہماری نسلوں کو بھی بائیں ہاتھ والوں سے محفوظ فرمائے. بائیں ہاتھ کا جو کردار ہے اللہ اسے بھی محفوظ فرمائے، دائیں ہاتھ والوں میں شمار فرمائے. دائیں ہاتھ والوں کے جو اوصاف اور صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ وہ صفات بھی ہمیں نصیب فرمائے.